آپ تمام بچوں کا خیر مقدم ہے بہار بورڈ درجہ 7 اردو کے سبق نمبر 16 میں، اور اس سبق کا عنوان ہے بیگم حضرت محل۔ تو سب سے پہلے ہم اس سبق کو پڑھیں گے اور سبق پڑھنے کے بعد اس کے ایکسرسائز میں، اس کے مشق میں دیے گئے تمام سوالات کو بھی حل کریں گے۔ تو آئیے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857 عیسوی میں لڑی گئی۔ انگریزوں کی غلامی سے اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی میدان جنگ میں آ گئی تھیں۔ ہندوستان کی ان بہادر عورتوں میں سے ایک کا نام بیگم حضرت محل تھا۔ بیگم حضرت محل اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کی بیگم تھیں۔ وہ فیض آباد کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ماں باپ نے ان کا نام امراؤ رکھا۔ ان کا بچپن فیض آباد میں گزرا۔ جب وہ لکھنؤ آئیں تو واجد علی شاہ کی بیگم بنی۔ واجد علی شاہ اودھ کے تخت پر بیٹھے تو انہوں نے اپنی چہیتی بیگم کو حضرت محل صاحبہ کا خطاب دیا اور ان کے بیٹے برجیس قدر کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ کمپنی حکومت کے کاموں میں دخل دینے لگی۔ ہر ریاست میں ان کا ایک نمائندہ رہتا تھا۔ اودھ میں حکومت کا سارا انتظام دھیرے دھیرے کمپنی کے نمائندے نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آخر کار کمپنی کی حکومت نے واجد علی شاہ کو تخت سے اتار کر کلکتہ میں نظر بند کر دیا اور اودھ پر پورا قبضہ کر لیا۔ اس وقت اودھ میں ایسے بلند حوصلہ لوگ بہت کم تھے جو کمپنی کے خلاف اٹھتے اور بادشاہت کو واپس لانے کی ہمت کرتے، مگر بیگم حضرت محل چپکی نہیں بیٹھ سکیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ انگریزی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے دہلی کے تاجدار بہادر شاہ ظفر، نانا صاحب پیشوا اور مولوی احمد اللہ شاہ سے مدد مانگی۔ احمد اللہ شاہ کی مدد سے انہوں نے 11 دن کے اندر اودھ کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ بیگم حضرت محل بہت ہی سرگرم خاتون تھیں۔ انہوں نے محل کی عورتوں کا ایک فوجی گروہ تیار کیا تھا۔ محل کی لونڈیاں باندیاں ان کی نگرانی میں روز قواعد کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے جاسوس عورتوں کی بھی ایک جماعت تیار کی تھی۔ ان کی ماتحتی میں اودھ کی بہت سی عورتیں مردانہ لباس پہن کر اور ہتھیار سجا کر جنگ کرتی تھیں۔ بیگم حضرت محل جنگ کے مختلف مورچوں پر عام فوجیوں کے ساتھ شریک ہو کر جنگ کرتی تھیں۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے آزادی کے متوالوں کا جوش بڑھتا گیا۔ اس طرح 2.25 برس تک اودھ کی آزادی کی جنگ جاری رہی۔ انگریزی فوج کے جنرل اوٹرم نے پیغام بھجوایا کہ اگر بیگم جنگ روک کر معافی نامہ داخل کر دیں تو کمپنی کی طرف سے برجیس قدر کی تخت نشینی پر غور کیا جائے گا۔ غیرت مند اور خوددار بیگم حضرت محل نے انگریزوں کی اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ جاری رکھی۔ اسی زمانے میں انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ نے عام اعلان کیا جو حکمراں اور فوجی رہنما معافی مانگ لیں ان کی جان بخشی کی جائے گی۔ بیگم حضرت محل نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور جوش سے بھری ایک تقریر کی اور کہا، ملکہ وکٹوریہ کی بات سے دھوکے میں نہ آئیں، آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں۔ لیکن قسمت نے بیگم حضرت محل کا ساتھ نہ دیا۔ انگریزوں کے مقابلے میں ہر جگہ ہندوستانیوں کو شکست ہو رہی تھی۔ جنگ آزادی کے سب رہنما ایک ایک کر کے یا تو مارے جا چکے تھے یا گرفتار ہو رہے تھے۔ ایسی حالت میں اکیلی حضرت محل کے لیے انگریزوں کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنے کچھ وفادار ساتھیوں کو لے کر لکھنؤ سے نیپال کی طرف روانہ ہو گئیں۔ نیپال کے راجا نے انگریزوں
کے خلاف بیگم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف اتنا کیا کہ بیگم حضرت محل اور ان کے بیٹے برجیس قدر کو پناہ دے دی، مگر بیگم کے ساتھیوں کو نیپال میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ تھوڑے ہی دن میں وہ سب تتر بتر ہو گئے۔ بیگم حضرت محل کے لکھنؤ چھوڑتے ہی اودھ پر انگریزوں کا پورا قبضہ ہو گیا۔ جلد ہی انگریز سارے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت محل کو بھی معافی کا پروانہ بھیجا گیا اور کہا گیا کہ وہ فیض آباد، لکھنؤ یا جہاں جی چاہے رہ سکتی ہیں، لیکن جس وطن میں آزاد رہ کر زندگی گزارتی تھیں وہیں جا کر غلامی کی فضا میں سانس لینا بیگم حضرت محل نے پسند نہیں کیا۔ نیپال ہی میں گمنامی کی زندگی گزار کر انتقال کیا۔ نیپال کی راجدھانی کٹھمنڈو کے ایک ویران سے گوشے میں بیگم حضرت محل کی قبر ہے، جو دیکھنے والوں کو آج بھی اس پہلی جنگ آزادی کی کہانی سناتی ہے اور بتاتی ہے کہ مادر ہند کی بیٹیاں بھی خودداری، بہادری اور عزم و استقلال میں کسی سے کم نہیں ہوتیں۔ اور اب مشق کی شروعات جو ہے وہ ہے پڑھیے اور سمجھیے۔ چند الفاظ ہیں جس کے معنی دیے گئے ہیں، اسے ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ ولی عہد مطلب حکومت کا وارث یا شہزادہ، نظر بند کرنا، قیدی بنانا، نگرانی میں رکھنا۔ مولوی احمد اللہ شاہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے ایک مجاہد۔ بہادر شاہ ظفر، یہ آخری مغل بادشاہ تھے۔ سرگرم، مستعد، پرجوش، مشغول۔ تخت نشینی یعنی تخت پر بیٹھنا یا بادشاہ ہونا۔ تتر بتر ہونا، ادھر ادھر ہونا یا بکھر جانا۔ گوشہ مطلب کونا۔ مادر، ماں۔ عزم، ارادہ، استقلال، مضبوطی سے قائم رہنا۔ اور مشق میں آگے ہے غور کرنے کی باتیں۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے اپنا خون بہایا اور تخت و تاج چھوڑا، ان میں سے ایک اہم ہستی بیگم حضرت محل کی ہے۔ اس سبق سے ہمیں بیگم حضرت محل کے کردار کی بہت سی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ اس زمانہ میں جب عورتوں کو گھر سے نکلنا بھی منع تھا، بیگم حضرت محل اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے نہ صرف گھر سے باہر نکلیں بلکہ جنگ میں مردوں کے شانہ باشانہ حصہ لیا۔ اور اب یہاں سے جو ہے سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ پہلا سوال ہے بیگم حضرت محل کون تھیں؟ جواب، بیگم حضرت محل اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کی بیگم تھیں۔ سوال نمبر 2، اودھ کی جنگ آزادی میں عورتوں کا کیا حصہ ہے؟ جواب، بیگم حضرت محل بہت ہی سرگرم خاتون تھیں۔ انہوں نے محل کی عورتوں کا ایک فوجی گروہ تیار کیا تھا۔ محل کی لونڈیاں، باندیاں ان کی نگرانی میں روز قواعد کیا کرتی تھیں۔ اودھ کی بہت سی عورتیں مردانہ لباس پہن کر اور ہتھیار سجا کر جنگ کرتی تھیں۔ سوال نمبر 3، بیگم حضرت محل لکھنؤ چھوڑ کر نیپال کیوں گئیں؟ جواب، جب انگریزوں کے مقابلے میں ہر جگہ ہندوستانیوں کو شکست ہو رہی تھی، جنگ آزادی کے سب رہنما ایک ایک کر کے یا تو مارے جا رہے تھے یا گرفتار ہو رہے تھے۔ ایسی حالت میں اکیلی حضرت محل کے لیے انگریزوں کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنے کچھ وفادار ساتھیوں کو لے کر لکھنؤ سے نیپال کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سوال نمبر 4، ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں کیوں قائم ہوئی تھی؟ جواب، انگریزوں نے ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی۔ اور مشق میں آگے ہے واحد الفاظ کی جمع لکھیے۔ یہاں پہ واحد سے جمع بنانا ہے۔ اور اگلے سوال میں ہے ان لفظوں کی ضد لکھیے، یعنی کہ ان سب کا الٹا جو لفظ ہوگا وہ لکھنا ہے۔ اور اس سے آگے کے سوال میں ہے ان لفظوں سے جملے بنائیے، یعنی کہ اس سے جو ہے ہمیں ایک جملہ بنانا ہے، سنٹینس بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم واحد سے جمع بناتے ہیں۔ بیگم، بیگم سے بیگمات، خطاب سے خطابات، انتظام سے انتظامات،
اعلان سے اعلانات، عزم سے عزائم اور قدر سے اقدار۔ اور آگے تھا ان لفظوں کے ضد لکھے، یعنی کہ الٹا لکھنا ہے۔ آزادی سے غلامی، جنگ سے صلح، بہادر، بہادر سے ہو جائے گا بزدل، بلند سے پست، مادر سے پیدر، اور شکست سے فتح۔ اور آگے ہے ان لفظوں سے جملے بنائیے، تو ہم نے یہاں پہ جملے بنا دیے ہیں، آپ چاہیں تو اپنے حساب سے اسے چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اجازت، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ داخل، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھو۔ قبضہ، دھیرے دھیرے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ فتح، آخر کار ہندوستانیوں کی فتح ہوئی۔ سپاہی، ہمارے ملک کے سپاہی بہت بہادر ہیں۔ اور آخر میں ہے معافی، اس غلطی کی کوئی معافی نہیں ہے۔ مشق میں آگے ہے ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال، ایسٹ انڈیا کمپنی نے واجد علی شاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب، ایسٹ انڈیا کمپنی نے حکومت کا سارا انتظام دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آخر کار کمپنی کی حکومت نے واجد علی شاہ کو تخت سے اتار کر کلکتہ میں نظر بند کر دیا اور اودھ پر پورا قبضہ کر لیا۔ سوال نمبر 2، اودھ کو آزاد کرانے کے لیے بیگم حضرت محل نے کن لوگوں سے مدد لی؟ جواب، اودھ کو آزاد کرانے کے لیے بیگم حضرت محل نے دہلی کے تاجدار بہادر شاہ ظفر، نانا صاحب پیشوا اور مولوی احمد اللہ شاہ سے مدد مانگی۔ سوال نمبر 3، ایسی 2 مثالیں دیجیے جن سے بیگم حضرت محل کی بہادری اور حب الوطنی کا پتہ چلتا ہے۔ جواب، جب انگریزوں نے واجد علی شاہ کو نظر بند کر دیا اور اودھ پر قبضہ کر لیا تھا، تب حضرت محل نے ہمت سے کام لیا، انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور 11 دن کے اندر اودھ کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ دوسرا واقعہ اس طرح سے، جب انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ نے یہ اعلان کیا کہ جو حکمران اور فوجی رہنما معافی مانگ لیں ان کی جان بخش دی جائے گی، تب بیگم حضرت محل نے اس بات کو نہ مانتے ہوئے آزادی کی جنگ جاری رکھی۔ اور مشق میں آگے ہے، پچھلے سبق میں آپ نے فعل مجہول کے بارے میں جانا، یہاں فعل معروف کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ فعل معروف وہ ہے جس میں کام کرنے والا یعنی کہ فاعل موجود ہو اور اس کا یعنی کہ فاعل کا اثر کسی دوسری چیز یا آدمی پر پڑتا ہو، جیسے احمد نے نوکر کو مارا، یہاں احمد کے کام کا اثر نوکر پر پڑا ہے۔ ایسی ہی 2 مثالیں اپنی کتاب سے تلاش کر کے لکھیے۔ اور اس طرح کی 2 مثالیں ہم نے کتاب سے جو ہے لکھا ہے یہاں پہ۔ پہلا ہے، واجد علی شاہ نے اپنی چہیتی بیگم کو حضرت محل صاحبہ کا خطاب دیا۔ دوسرا، انگریزوں نے واجد علی شاہ کو تخت سے ہٹا دیا۔ اور بچوں، اس طرح سے یہ سبق جو کہ کافی اہم تھا یہاں پہ ہو جاتا ہے مکمل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو ضرور سے اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سے اسے سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔